शादी को 2 साल गुजर गए थे। सास ससुर नंदे देवर जेठ सब खट्टे मीठे रिश्ते मौजूद थे। सास अकीला बेगम बहुत दाना और मुदब्बिर खातून थीं। बड़े स्वभाव से गुफ्तगू करती, सोच समझकर खर्च करती, अच्छी नियत रखती तो काम भी अच्छे ही होते। बाकी ये कि मिजाज का फर्क तो जाहिर है सगे बहन भाइयों में भी होता है। ठह के साथ बैठा और मीठे के साथ खट्टा हो तो दिल लगने का सामान बना ही रहता है। ज़ुनैरा को जिन बातों में इख्तिलाफ होता वो खामोश रहती, इसलिए इन 2 सालों में रावी ने चीन और सुकून को गालिब ही लिखा। कभी कभार कज़न्स सहेलियों की सरल के हाल सुनकर तकाबुली जायजा लेती तो शुक्राने के नफल भी अदा कर लेती। न कर सकती तो नियत ज़रूर कर लेती, मगर सब जानते जानते हैं जिंदगी जमूद का नहीं रवानी और तसलसल का नाम है। पानी के बहते धारे अपने अंदर बहुत तूफान छाए हुए हैं। इसकी पर सुकून जिंदगी में भी हलचल मच गई। वो खुद नई नई माँ बनी थी। मैका दूर नहीं बहुत दूर था, लिहाजा बच्ची को खुद संभालना पड़ता। बच्ची भी अजीब थी, जरा सी बच्ची सारी रात जगाती और दिन में भी तिगनी का नाच नचवाती। माँ को फोन पर रिपोर्ट देती तो वो मखसूस लबो लहजा में तबसरा करती। हमारे तो 5 पले पिलाए अर्श से उतरते थे। बच्चे ऐसे ही चलते हैं। एक ही बच्ची ने दिन में वो तारे दिखा दिए, ऊपर से नंद परदेस से देश में तशरीफ ले आए। जिम जिम आओ नित नित आओ, मगर अपने घर में मियाँ अपना काम धंधा समेट कर आना चाहता था। सास ससुर थे नहीं, तय यही पाया कि जब तक मियाँ पाकिस्तान वापस नहीं आता उसकी नंद अस्मा फ़हीम मैका में ही रहेगी। अब तक तो तमाम रिश्ते एक दूसरे का एहसास करने वाले ही थे, लेकिन ये अस्मा अपने नाम की एक थी। एक दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते गुजर गए, वो अभी भी माँ के घर में मेहमान थी। मेहमान भी अल्लाह मुआफ करे ऐसी के चमड़ी उधेड़ कर जूता बनाकर पहना दो फिर भी राजी ना हो। हर बात में नुक्ता एतराज़ उठाना, अच्छे भले कामों में नक्स निकालना, खानों पर एतराज़, अपने और अपने बच्चों के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल की हमा वक्त ख्वाहिशमंद। हर फर्द इसके आगे हाथ बांध है जी हुजूरी की कैफियत में खड़ा रहे। शायद छोटी होने के नाते ज्यादा लाड प्यार वसूल किया तो अब उसकी हकदार रहना चाहती थी। ज़ुनैरा को इस पर भी एतराज़ न था। एतराज़ तो इस बात पर था उसके बच्चे तूफान बदतमीज़ी बर्पा किए रखते। ज़ुनैरा की बच्ची को कभी टांग से खींचते, कभी दूध की बोतल मुंह से निकाल लेते, मगर वो बच्चों की तरफ से आंखें बंद किए रखती। ज़ुनैरा कुड़ती, जलती रहती। इस जलने कुड़ने में एक हादसा पेश आ गया। इसकी ताई सास की बहन का इंतकाल हुआ। ज़ुनैरा की सास अकीला बेगम और उसके ससुर दोनों तज़ियत के लिए गए। वापसी में मोटरसाइकिल से उतरते हुए बेधियनी में पांव ऐसे बुरे तरीके से मुड़ गया कि ओंधे मुंह गिरी, अब टांग तोड़वा बैठे। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे और टेस्टों से पता चला कि सर की चोट तो खतरनाक नहीं, अलबत्ता कोल्ही की हड्डी और दूसरे घुटने के करीब टांग बुरी तरह टूट चुकी। टांग का ऑपरेशन फी अलहाल नहीं किया जा सकता था, प्लास्टर चढ़ाया गया। तीसरे दिन अस्पताल से घर आए, मगर माजूर मोहताज होकर उनके हादसे की खबर सुनकर किया अपना और किया पराया सब दौड़े चले आए, और आना भी चाहिए था। अकीला आपा ने हमेशा दूसरों के गम और खुशियों में खुशदिली से शिरकत की। शुरू के 2 हफ्ते तो ऐसे गुजरे कि सुबह तहज्जुद के वक्त ही दरवाजे पर चीखती चिंघाड़ती घंटी से आने वालों का आगाज होता। कहाँ पीरमहल और कहाँ सवात का नवाही कस्बा। किसी की ट्रेन रात 2 बजे पहुंचती और किसी को मोटरवे बंद मलती तो सफ़र 4 घंटे का इजाफी तय करना पड़ता। रात गए तक आने वालों का तांता बंधा रहता। हर कमरे हर जगह पर तीमारदार पाए जाते। बा आवाज बुलंद बातें बघारी जा रही हैं। मुल्की गैर मुल्की हालात पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। चाय के दूर चल रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट से शगल फरमा रहा है, किसी को अदरक का कहवा चाहिए, आबो हुआ बदलने से पेट में दर्द हो रहा। किसी को चिकन से नफरत थी, किसी को भिंडी करेलों से बवासीर होती थी, उनके लिए मुतबादिल किया बनाया जाए। सुबह शाम दूध की 10-10 लीटर की बोतलें आ रही थीं। जितना पकाया जाता मिनटों में खत्म, हर दूसरे घटे में 4-6 तीमारदार मजीद आ जाते। कहने को जवान जहान नंद मुआविन के तौर पर मौजूद थी। देवरानी जेठानी भी कई घंटे की ड्यूटी देने के लिए मौजूद होती।
مگر نند نے تو میاں کی بیرون ملک ملازمت ختم ہونے اور بے روزگار ہونے کی وجہ سے مقامی اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ 2-4 دن کی چھٹی لینے کے بعد اس کے پاس معقول بہانہ موجود تھا کہ نئی نوکری ہے، اس سے زیادہ چھٹی مل نہیں سکتی، ویسے بھی نوکری کی تھی نخرا کی۔ الٹا جب اسکول سے واپس آتی تو جوتوں سے پاؤں نکال کر سامنے رکھی میز پر ٹکا دیتی کہ کوئی آ کر دبائے۔ دیورانیاں جیٹھانیاں بھی آئے گئے کی میزبانی کر سکتی تھیں، گھر کی نگرانی اور تمام تر ذمہ داریاں تو زنیرہ کے اوپر تھیں۔ شروع میں تو وہ سخت بوکھلا گئی، بال بنانے کا ہوش نہ، منہ دھونے کا کہاں سے سورج پیر نکالتا اور کہاں جا کے دفن ہو جاتا اسے بھی کچھ ہوش نہ تھی۔ 3 ماہ کی بچی رو کر ہلکان ہو جاتی، وہ بوکھلا جاتی، بات بے بات رونے بیٹھ جاتی۔ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کس بلا کا نام ہے اور ٹی وی پر کون سے ڈرامے کا کون سا سیزن چل رہا ہے، اس کی جانے بلا وہ سب بھول گئی۔ یاد تھا تو ادھوری نیند کے ساتھ اس ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنا۔ آہستہ دور والے عزیز رخصت ہوئے ہیں، 2 نندیں اور تائی ساس تھیں۔ محلے والی خواتین بھی روزنہ خبر گیری کے لیے آتیں۔ نندوں کی سسرال، دیورانی، جیٹھانی کا میکا بھی گاہے بگاہے تیمارداری کے لیے موجود ہوتا۔ اپنے میکے والوں کو اس نے ابھی آنے کا سگنل نہیں دیا تھا۔ عقیلہ بیگم کی سرجری ہو چکی تھی، سر کا زخم کچھ خراب ہوا تو وہاں بھی 3 ٹانکے لگانا پڑے، لیکن ابھی صحت کی طرف کا سفر بہت آہستہ تھا۔ ذہن تھوڑا سا کام کے قابل ہوا تو اس نے تیز آواز والی گھنٹی بدلوائی۔ جواز معقول تھا۔ امی جان کی آنکھ بمشکل بند ہو پاتی ہے تو اس کی آواز سے نیند اکھڑ جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنے میکے والوں کو آنے کا گرین سگنل دیا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی بہن اور امی چپ کی چپ رہ گئیں۔ سنولائی رنگت، روکھے بال، امی کے کندھوں سے سر ٹکا کر وہ بے آواز روئی اور خوب روئی۔ خائیے مہربان گود جس میں سر رکھ کے وہ سارے دکھ والے 2 دن رہے۔ بچی کی ساری ذمہ داری امی اور بہن نے لے لی۔ بچی کو نہلایا دھلایا، ناخن تراشے اس کا کمرہ درست کیا۔ بہن نے اس کے خوب مالش کی۔ آنکھیں تھیں کہ شعلے، جسم ٹوٹا ہوا، جوڑ میں درد۔ اس دوران بہن اس کے کانوں میں اپنی الجھنے سوالات کی شکل میں انڈیلتی رہی۔ آپی، یہ آپ کی نند یہ تو اسکول جاتے میک اپ میں جاتی ہے، یہ تو روزانہ شاور بھی لیتی ہے، اس اسکول سے آنے کے بعد 2 گھنٹے ریسٹ بھی لیتی ہے۔ کیا ان کو اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں؟ کیا الکوہل واپ سے زخم صاف کرنا اور دوائیں دینا بھی ان کی ڈیوٹی ہے؟ آپ کی جیٹھانی آتی تو روزانہ ہے، سبزی بناتی ہے، ساس کپ پر بدلتی ہیں، کیا وہ سالن گھر سے بنا کر نہیں لا سکتی؟ آپ کی لانڈری گندے کپڑوں سے بھری پڑی ہے، بدبو بھی سر درد کرنے والی۔ اپنن سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ یہ ذمہ داریاں تو اپنے نام کروا لے؟ زنیرہ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محبت اور تعلقات کے نام پر تیماردار آتے اور کئی گھنٹے کے لیے آتے۔ کس کو کیا بھجوانا ہے یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ کبھی ساس کی ہائے اس کا جگر چھلنی کرتی، کبھی تیمارداروں کا ہجوم تھکا دیتا، کبھی نندوں کا حساب کتاب اس کی طاقت کو کمزور کرتا۔ وہ کس سے کیا کہتی؟ بسا اوقات تو مردانہ اور زنانہ دونوں کمرے ہی تیمارداروں سے بھرے ہوتے۔ ڈاکٹر کی طرف سے ساس کو مزید 2-3 ماہ تک ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ان 2 ماہ میں 60 دن اور ان 60 دنوں میں 820 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اب ایک پل بھی مشکل تھا، اسے سخت بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسا نظام ہے؟ بیمار تو مزے سے بستر پر ہے، تیماردار بھی مزے سے، مفت میں آؤٹنگ کی آؤٹنگ اور کنڈا ہوگا بھگتنے والوں کا۔ حالات نے اس کی نرم مزاجی کو سختی میں بدل دیا تھا، وہ ہر وقت جھنجھلائی رہتی۔ کاش وہ سکون سے سو سکے، آنکھیں کھولے تو ساس پہلے کی طرح چل پھر رہی ہوں، صبح شام کی روٹین پہلے جیسی ہو۔ اب تو اس کا سارا وجود پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ جب امی لوگ واپس جا رہے تھے تو پھوڑا پھوٹ گیا۔ اتنے گئے گزرے دنوں کا دل و دماغ میں جمع شدہ مواد بہہ نکلا۔ امی لوگ کیوں دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے؟ سگی بیٹی اگر زخم دھو کر پٹی بھی کر دے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو دے، اور بہت سارے کام کر کے ہلکان ہو جائے تو دل چھلنی کرنے والے فقرے سننے کو ملتے ہیں۔ کیوں وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے؟
چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، آنسو بہ بہ کر ہاتھوں کی پشت سے پھسل کر زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ امی نے اسے سینے سے لگایا۔ میری زونی، یہ دنیا ہے، جنت ابدی نہیں۔ لوگ ایک جیسی فطرت کے بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، سزا بن کر ملتی ہے، یہ اجر عظیم اور بشارتوں کی نوید دے کر عقیلہ بہن بھی بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ تمہیں بھی سب بھول جائے گا۔ بس یہ یاد رہے گا، جب اینا 3 ماہ کی تھی تو اس کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اب جو چیز ناقابل برداشت ہے، یہ اس وقت حافظے سے بھی محب ہی محو ہو جائے گی۔ تمہاری نند بھی بالآخر اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے گی، بس یہ یاد رکھو، یہ مشکل وقت ہے تو رحمتوں کے حصول کا بھی ہے۔ بیمار کی دلجوئی کے لیے آنا تو سنت ہے، لیکن تیمارداری کی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیا دعا دیتا ہے، کسی قسم کی گفتگو کرنا ہے، سب تو سرکار دو جہاں نے بتا دیا۔ ہم بھول گئے ہیں، لیکن یاد رکھو، بیمار کے بہت سے گناہ اور خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماری میں صبر کے ذریعے معاف ہوئی ہیں، تو تیماردار کے بھی بہت سے گناہ اور بہت سی خطائیں ہیں جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں، صرف تیمارداری کرنے سے معاف ہوتی ہیں۔ تب ہی تو احادیث مبارک میں 70,000 فرشتوں کی ان کے لیے دعائے مغفرت کی بشارت ہے۔ 70,000 فرشتے سن رہی ہونا میری بات؟ انہوں نے بیٹی کے منہ پر آئے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، سن رہی ہوں۔ تو گھنٹہ 2 دن 4 دن کے لیے آنے والے، بس اتنی دیر ہی فرشتوں کی میت میں رہتے ہیں، تم تو ہمہ وقت ان کے قرب میں ہو۔ تمہاری بچی ان حالات میں بھی ماشاء اللہ تندرست ہے۔ اس کی راتوں کو جگانے والی عادت اللہ نے ختم کر دی، یہ فرشتوں کی میت ہی ہے، نہ تم ہمت سے سب کچھ بطریق احسن کر رہی ہوں، یہ بھی اوپر والے کی کرم نوازی ہے نا۔ زندگی تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کا نام، کوئی تمہیں غیر ذمہ دار کہتا ہے تو کہے، تمہارے نقص نکالتا ہے تو نکالے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی، فرشتے 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں زیادہ اہم ہیں یا فرشتوں کی دعائیں؟ ہاں، لیکن تم لوگوں کی عادت نہیں بدل سکتی، لیکن جب تم کسی بیمار کا حال پوچھنے جاؤ تو کوئی ایسی چیز ہمراہ لے جانا جو ان کی ضرورت ہو، یعنی دلیا، سالن، چاول، پہلے سے بتا کر، ایسا نہ ہو 10 لوگ بیٹھے ہوں اور سب یہی لے آئیں، پھر جا کر ان کا حال احوال پوچھو، ان کے لیے دعا کرو، صحت مند ہونے کا تذکرہ کرو، نہ کہ ان کا جو ایسی ہی بیماری میں مبتلا رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اجازت لے کر واپس آ جاؤ۔ تم نے کبھی یاد نہیں کیا کہ میں جب تم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی تو اکثر روزے سے ہوتی تھی، تاکہ ان کو چائے پانی کی ٹینشن نہ ہو، اور بالغرض روزہ نہ بھی ہو تو کہو کہ کھا کر آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ بے تکلفی سے بتا دو کہ ناشتہ بنا دو ہو یا کھانا کھانا ہے۔ اور شاید تمہیں یہ بھی یاد ہو، میں ہمیشہ ان کے ہاں کھچڑی دلیا گھر والوں کے لیے کوئی پکوان لے جاتی تھی، اور وہ بھی ڈسپوزیبل برتن میں، تاکہ برتن خالی کرنے دھو کر دینے کا جھنجٹ بھی نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے 70,000 فرشتوں کی قربت کو سمیٹ کر ہی واپس آئی۔ بہتر تم بھی ایسے کرو، کیا معلوم تمہاری دیکھا دیکھی کوئی اور بھی تمہارا طریقہ اپنا لے۔ یہی وہ آسانیاں ہیں جو ہم دیں گے تو لینے کی توقع بھی رکھیں گے، ہے نا؟ انہوں نے دلر سے زنیرہ کا ماتھا چوما، اور زنیرہ کے دل میں ایسی سکنیت کا نزول ہو رہا تھا جو کبھی رمضان کی عبادت میں بھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ شاید یہی فرشتوں کی دعا تھی اس کے حق میں جو قبول ہو رہی تھی۔